الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ انوار ہدایت کے اس پروگرام میں ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی بنیادی ہدایات پہ ہم غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام، اس کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ باضابطہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کریں، اپنی دنیا آباد کریں، آخرت سنواریں۔ آئیے 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہماری سمجھ کے مطابق اہم اور بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کی شروعات سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ظہار کا حکم بیان ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا کہنے پر بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام نے اس کا حکم بیان کیا اور کفارہ کی شکل بتائی گئی کہ یا تو آدمی غلام آزاد کرے، اگر یہ طاقت نہ ہو تو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے، اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ظہار کے اس حکم پہ غور کرنے پہ بہت ساری عبرت کا سامان ہمیں ملتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجوہ یعنی کانا پھوسی سے منع فرمایا ہے۔ کانا پھوسی کرنا یہ اچھے لوگوں کی خاصیت، ایمان والوں کی خاصیت نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور کانا پھوسی کرنے کی وجہ سے یقینی طور پہ سماج میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور سماج کا تانا بانا کمزور پڑتا ہے۔ منافقین کے طرز عمل سے اس صورت میں پردہ اٹھایا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل کفر چاہے جتنے بھی قریبی ہوں، ان سے مودت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مودت کا رشتہ اہل ایمان سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ آیا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ، لفظ اللہ ہر آیت میں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی غور کرنے کا ایک پہلو ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں سورہ حشر ہے، اس میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہے، ان کی جلاوطنی کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ مال فے کا حکم بیان ہوا ہے، اور انصار و مہاجرین کے نیک اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول کی ہے۔ اور سوچئے کہ یہی دراصل ہمارے اسلاف ہیں جن کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ مہاجرین کا کیا کردار تھا انصار کے ساتھ، اور انصار کا کیا کردار تھا مہاجرین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کا رشتہ آپس میں کیسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود چاہے جس طرح کی تنگی میں ہوں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اہل ایمان کا دراصل شیوا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے اس اسوہ کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں منافقین کی حقیقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے کہ ان کا اور اہل کتاب کا رشتہ کیسا تھا۔ اللہ کے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ کس طرح سے یہودیوں سے ساٹھ گانٹھ کیے ہوئے تھے، اور ان سے جا کر کہتے تھے کہ اگر آپ کو نکالا جائے گا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے۔ حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن اس سے ان کا جو رشتہ تھا ایمان والوں کے خلاف، اہل کتاب سے جو ان کا رشتہ تھا، وہ اللہ کے دشمنوں سے جو ان کا رشتہ تھا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفاق اپنے آپ میں کتنی بڑی برائی ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ پھر اسی میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہوا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ اتار دیا جائے تو وہ ریزے ریزے ہو جائیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عظیم کلام سے ہم انسانوں کو نوازا ہے۔ اگر ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں
تو کیسی بھول کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی حقیقت اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوا ہے، اور اس پہ جتنا زیادہ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ، ہماری قربت اور زیادہ بڑھے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے۔ هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور یہ جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان ہو رہے ہیں ان کے ایک ایک وصف پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک نام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جو ہمارا رشتہ ہے اللہ پاک سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم ہر طرح کی ناامیدی سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کیسا ہے، وہ کس کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے، کیسا مہربان ہے، اور اس کے اوصاف کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس میں ولا اور برا کا بیان ہے، مقاتل اور غیر مقاتل کفار کے درمیان، وہ لوگ جو آپ سے لڑتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے دشمن نہیں، آپ سے نہیں لڑتے، ان کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے جنہوں نے آپ سے لڑائی نہیں کی ہے، جو آپ سے قتال نہیں کرتے، آپ سے لڑتے جھگڑتے نہیں، جو آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں منع کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ایمان والوں کے ایمان کے معاملے میں بھائی نہیں ہیں، لیکن وہ دشمن بھی نہیں ہیں، وہ لڑائی بھی نہیں کرتے، وہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور اس آیت پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ وہ قرآن کریم سے دور ہیں۔ اگر وہ نزدیک آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ انسانیت کے کتنے عظیم اسباق یہاں موجود ہیں، اور اگر انسانیت ان اسباق سے اپنے آپ کو قریب کر لے تو کس طرح شاد کام ہو سکتی ہے۔ پھر عورتوں کی ہجرت اور ان کی بیعت کا بیان ہوا ہے، ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کن کن باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت لینے کے لیے کہا ہے، اور وہ کیا اہمیت رکھتی ہیں وہ باتیں، وہ اوصاف۔ اس پہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہیں۔ آگے سورہ صف ہے، اس میں بلا عمل قول کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اس پہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے انہیں چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو دراصل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اپنی قوم کو دی، اور ان سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے غلبے پہ بھی تاکیدی طور پہ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس میں ہمارے لیے بشارت ہے، لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال سے قربانیاں پیش کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل اچھی تجارت کر رہے ہیں، وہ لوگ نفع بخش تجارت کر رہے ہیں۔ پھر اس میں سورہ جمعہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا بیان ہے، ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ علم دیے گئے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کرتے، جیسے یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ دراصل گدھے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں ڈھو رکھی ہیں۔ ایسی کتابوں کا، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، اور دراصل اس میں ہمارے لیے سوچنے کا بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم پہ عمل نہیں کرتے تو ہم وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی جمعہ کا جو فریضہ ہے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی تلاش کے لیے کہا گیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جاؤ، اور جب دربار سے نکل جاؤ
عبادت کر لو تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی تلاش کرو۔ اس کے بعد سورہ منافقین ہے، سورہ منافقین میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی مال و اولاد کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ پھر سورہ تغابن ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوا ہے، انسان کی خلقت پر غور کرنے کی دعوت بھی ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے، اور آل و اولاد کے فتنے سے متنبہ کیا گیا ہے۔ خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ہے اور بخیلی سے منع فرمایا ہے۔ آگے پھر سورہ طلاق ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے طلاق کے احکام کا ہی دراصل اس میں تتمہ ہے۔ یہاں بھی اس صورت میں بھی اس پورے مسئلے کو احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے جوڑا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ عام طور پہ طلاق کے معاملات میں انسان جوش اور غصے میں ظلم کی راہ اپنا لیتا ہے، ان آیات پہ غور کرنے سے ہمیں صحیح روشنی ملتی ہے۔ پھر سورہ تحریم ہے، کسی کی چاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی گئی چیزوں کو حرام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بڑی تنبیہ کی گئی ہے، بڑا انتباہ ہے، اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے جو لہجہ اپنایا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ غور کرنے کا سامان ہے۔ اس میں بال بچوں کی تربیت پہ اور اپنے آپ کو اسلام پہ قائم رکھنے کی تلقین بھی ہے۔ بال بچوں کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس میں اہل ایمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کہاں ہیں، اپنے بچوں کی واقعتاً کیا یوں تربیت کر رہے ہیں کہ ہم خود کو بھی اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ کیا ہم ان کی دینی تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں، دھیان دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توبہ نصوح کی طرف دعوت دی ہے کہ آدمی ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اخیر میں ایمان اور کفر دونوں کے لیے خواتین کی مثال دی ہے، اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کفر کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر آیا ہے، نبیوں کی بیویاں تھیں، اور اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں آسیہ یعنی فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں خواتین کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو بھی، کہ ایمان و کفر کا معاملہ کتنا اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کر کے ہمارے لیے غور و فکر کا کتنا سامان کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔